لبيك لبيك يا حسين محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ حیدری. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكد بسفور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين لا سيما على إمام الحسين عليه الصلاة والسلام الذي قال في وقت بدائه يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رباب عليكن مني السلام يا ليتنا ويا ليتنا سيدي كنت معنا ونفوز فوزا عظيما ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من ليلة حازم إلى صباح يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم لا يوم كيومك يا أبا عبد الله صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. I seek refuge towards Allah from Satan the rejected. All praise is for Allah alone. I begin with His name, the most beneficent, the most merciful. Peace, benedictions and salutations of Allah be on all the prophets, and especially on His last prophet, who is leader of all the prophets and who is seal of all the prophets. Peace, benedictions and salutation be on His holy progeny, curse of Allah be on their enemies. One of the questions which we come across towards the night of Ashura and towards the day of Ashura is something which is very common among the Muslims in the Muslim world. Tonight I would like to clarify this question which comes across every Ashura night and every Ashura day. And that is the question of fasting on the day of Ashura. Among the Muslim world, it is famous that to fast on the day of Ashura, it is mustahab. This is a majority of Muslims follow, and this is what they think. Unfortunately, some of them think that not only fasting, if you store something in your house for the rest of the days, rest of the year, this also brings blessing. This is one thing which you will hear a lot. And even you will see people practicing it. Fasting on the day of Ashura.
according to the school of Ahlul Bayt, according to Islamic jurisprudence, according to Fiqh Jafari, Fiqh Islami, which is for sure the true Islamic faith, the true Islamic faith, the true Islamic jurisprudence is the jurisprudence of Ayyamah Ahlul Bayt alayhimus salam. According to this school of thought, this concept is a wrong concept. If someone wants to fast on the day of Ashura, first of all you have to analyze what is his niyyah, what is his intention. Among the Muslims, it is spread, wrongly spread, that it is mustahab, recommended to fast. If you ask them why it is recommended, they don't have the reason for it. But we know why they call it mustahab, why they call it recommended. And that is, it was Bani Umayyah. Bani Umayyah were the people, the rulers who preached and told the people that you have to fast. Why? Because fasting is good. And Allah subhanahu wa ta'ala, according to them, will reward you a lot for fasting on the day of Ashura. But actually, this fasting which was introduced by Bani Umayyah, their hidden agenda was, in order to, they were fasting and they spread this idea to fast, na'uzubillah ma'azallah, for thanking Allah that they got victory over Imam Hussain alayhi salam. This is the hidden agenda. They wanted to thank Allah that, oh Allah, you gave us victory in the battle of Karbala. So that's why, in order to thank you, we are fasting. So if this is the idea, if this is the criteria, if this is the intention, this kind of fast is wrong. It's not allowed. According to the school of Ahlul Bayt, one should not fast on the day of Ashura. I don't want to go inside the discussion that it is haram, makruh, that is a different topic. But instead of fasting, what we do, our practice is, we do faqa. Faqa means, faqa is not fasting. There is big difference between faqa and fasting. And the biggest difference is the niyyat, intention. When you fast, you have to say, qurbatan ilallah. And faqa is a kind of protest. It's ihtijaj. Like the people, they go on hunger strike. So faqa, in other words, in easy words, you will say hunger strike. Why we are on the hunger strike? Why we are doing protest and ihtijaj? We are doing this because what happened on the day of Ashura, we are unhappy with that. And that's why we show this. Although let me make it clear that these majalises and the day of Ashura and the night of Ashura is not only ihtijaj, it's not only protest. When we stop eating and drinking on the day of Ashura, it's not only that we are unhappy and we are showing our protest. This is one thing. This hunger strike is to show that we have love for Ahlul Bayt, we have love for Imam Hussain alayhi salam, and we don't eat up till a certain time. All the majalises is not only for ihtijaj, not only for protest, but these majalises are for reforming the Muslim community. Islah Ummat, reforming the Shia community. These majalises are for bringing reforms to ourselves, reforms to our community, and reforms to the Shia community. These majalises are based for this purpose. With this, also we want to do ihtijaj and protest or whatever happened. Similarly, when we go outside in a procession, in a julus, that is also to tell the people whatever happened 1400 years ago, that was not good. And inshallah, we will not allow anyone to repeat
such tyranny and cruelty which was done to Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Another thing which is very important to clarify, especially for the youth and the children, is that in the night of Ashura and on the day of Ashura, we try not to greet people with shaking hand and saying, how are you? How is your family? How is business? These worldly things are not discussed, especially in this night and on the day of Ashura. So what we should do? Our ulama, our maraj, they have written in the books, in Mafatihul Jinan and other books of dua, they say on the day of Ashura, night and day same thing. Because the Islamic calendar goes through night. On the night of Ashura, and also on the day of Ashura, when you meet each other, instead of shaking hand and instead of talking about the worldly things and how is your family, how is your children, you should say, Allahu ajurana wa ajurakum bimusabina bil Hussain alayhi salatu wasalam. Subhanallah, subhanallah. This is condolences, ta'ziyah. If you don't know to give ta'ziyah in Arabic, no problem, you can say something in Urdu, something in English, which shows that as someone passes away from our family, at that day we are sad. And what we do, we don't talk about the world, we don't talk about the business. How is your work? How is your job? Just leave that for this night and the day. Although it is not haram, be attentive to my words. I'm not saying that it is haram to shake hand, but it's not better. The better way is to offer condolences to each other on this big tragedy, the biggest tragedy of the history. Every night we shake hand. Shaking hand is mustahab, it is a nice thing. It creates love between each other. When we say salam alaikum, this is ifsha'u salam, which means to spread the culture of salam. It has blessings. It's a dua. It's very nice. There is nothing wrong in saying salamun alaikum or assalamu alaikum on the night of Ashura or on the day of Ashura. Why? Because it is dua. You can say that. But you can also say, Allahu ajurana wa ajurakum. You can also shake hand, but try to avoid it. So, after every majlis we shake hand, and we encourage this. But for tonight, let me make it clear, brothers and sisters, tonight is the night of Ashura. This is not ordinary night. So we will say, Allahu ajurana, we will not shake hand. But if someone, by mistake, he shakes hand, it doesn't mean that he has done something wrong or haram. This is something which I need to make it clear, because this question is not clear for many people. So it is good to offer condolences to each other, and this is the best way. But if someone says salam, that is okay. Shaking hand should be avoided. But if someone is shaking hand, that is also okay. There is no hurmat. This is not forbidden, not prohibited, not haram. But this is, a person should show his grief. Another thing which is also important, and that is working on the day of Ashura. Some people say, Maulana, it's still not clear one should work or not. And if he's working, he's doing something wrong, this is haram or this is makruh. What is the order of Sharia regarding working on the day of Ashura? Again, this hukum is also clear that it's better to avoid working on the day of Ashura. One should not work on the day of Ashura. But if someone has a big problem, if he will not go to work, he might face a big problem. Maybe
he may lose his job, or there is another big harm which can come to him. So in this case, it is okay to go and work. But if you can, don't go for work. Apply for a leave, a vacation. And here in this country, it is very easy to apply for a holiday, and that is a religious holiday. If you say we have a religious program, so here they will not say no. I remember once I was in the day of I was reciting Majlis in a small community, a small city between Toronto and Ottawa called Kingston. Kingston is a small town, but it is famous because of the famous university called Queen's University, which is one of the famous universities in Canada. And I was reciting a Majlis in the Queen's University long, long ago. One of our Iraqi friends came to me and he showed me a flyer in English and Arabic. He had a business in the downtown. So he said, Maulana, I have written this flyer which says, on the occasion of Ashura, religious holiday, my shop will be closed. And he said that with this, the people, when they come on the day of Ashura, the non-Muslims, when they come and they see Ashura, 10 moharram, and this is a religious occasion, and he has written the detail, because the grandson of the Holy Prophet was martyred on this day. So this shop will be closed. See, you are giving a message, and you are doing something which is very good. But again, some people might not be able to take leave. If this is the case, then you are allowed to go for work. But this day is not the day for working. This day, this one day, in 365 days, this is exception. This is not for working. Then what one should do on this day? On this day, one should do Allah. One should indulge himself, make himself busy in mourning. Mourning of what? Like a woman who mourns for his young son who died. This is the way. I have seen ulama, maraji izam. On this day, they come out of the house, and sometimes you will see the people, the ulama without shoes, they are walking in the processions. And most of them don't wear amama. Even I don't wear amama on the day of Ashura. Yawm al-Ashura, no amama. Why should be there something on my head when the head of Imam Syed? So this is things which are cultural things, plus Islamic things. But these are good things. These things should be implemented. And I have seen people, even they don't close the buttons of their shirt. Their sleeves are up. Why? They want to show to the world and to themselves that this is not an ordinary day, but this is the day of mourning. Sallu ala Muhammad wa alayhi Muhammad. Al-Sani Grami, जिस तरह हुक्म हुआ था कि पहला हिस्सा मजलिस का बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए अंग्रेजी में कुछ तज़क्कुर, कुछ नसीहतें, तो मैंने आपकी खिदमत में कुछ ऐसी चीजें बयान की नौजवानों के लिए। ये सवालात इनसे होते हैं और ये क्लियर होने चाहिए। फिर भी अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो सकी हो, और कोई चीज ऐसी है कि जिसमें इबहाम है या आपको मजीद वजाहत चाहिए, इंशाअल्लाह मजलिस के बाद हम मजीद वजाहत देंगे। लेकिन आज की शब एक इंतहाई मुहिम और इंतहाई एक ऐसी शब है कि जिसमें सारी रात इंसान को अज़ादारी का तस्वुर आना चाहिए, सोचना चाहिए। दूसरी तरफ जहन न जाए। कम से कम इस रात में और इस दिन में इंसान की तवज्जो, सारी की सारी तवज्जो दुनिया से हटकर उस मकसद अजीम की तरफ जानी चाहिए कि जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ फरमा कर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हर शब जब
آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ معلومات حاصل کریں. آج کی شب آخری سوال ہے اور ہم ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ سوال بھی ہمارے نوجوانوں سے اور بچوں سے زیادہ تعلق رکھتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم عاشورہ سے کیا سیکھتے ہیں, محرم کا کیا میسج ہے, عاشورہ کا کیا درس ہے, ہم کیا سیکھتے ہیں. عزیزان گرامی, آپ خود بھی سوچیے اور کم از کم 5-6 ایسے نکات, ایسے پوائنٹس تلاش کیجئے کہ جو آپ نے ابھی تک سیکھے ہیں. ماشاءاللہ آپ کئی سالوں سے مجلس سے سن رہے ہیں, تو آپ نے ان مجلسوں سے کیا سیکھا, عاشورہ کا پیغام کیا ہے, عاشورہ کا میسج کیا ہے. اگر آپ غور کریں گے آپ کے سامنے 10, 12, 15 میسیجز آ جائیں گے. میں 2 کی طرف اشارہ کرتا ہوں, باقی آپ خود تلاش کیجئے گا اور بتائیے گا. ایک میسج جو ہم عاشورہ سے سیکھتے ہیں, محرم سے سیکھتے ہیں, وہ یہی ہے بقول شاعر کے, چڑھ جائے سر تیرا اگر نیزے کی نوک پر, چڑھ جائے سر تیرا اگر نیزے کی نوک پر, مگر یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول, مگر یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. یہ حق اور باطل کا جو مقابلہ ہوا, اس میں ایک طرف حق تھا, ایک طرف باطل. ایک طرف حق امام حسین علیہ السلام کی صورت میں, دوسری طرف باطل یزید کی صورت میں. لہذا حق اور باطل کا سلسلہ جھگڑا ہمیشہ رہے گا, مگر اگر تمہارا سر بھی قلم ہو جائے پھر بھی حق کا ساتھ دینا, باطل کی طرف نہیں جانا. یہ ایک میسج ہے. کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا, شہادتوں کا راستہ, کربلا کربلا. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت سے ایسے سبق ہیں, ایسے میسیجز ہیں کہ جو یہ عاشورہ ہم کو بتاتی ہے, لیکن سمجھنا ضروری ہے, اس کو اخذ کرنا ضروری ہے. میں جملہ ان دروس کے لیسنز فرام کربلا, ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اہمیت نماز. جب ظہر کا وقت ہوا تو ابو ثمامہ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی. کہتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ, ظہر کا اول وقت ہے, اول وقت ہے, توجہ کیجیے گا, آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایسی حالت میں کہ چاروں طرف لڑائی اور جھگڑا, یہ سب لیسنز ہیں, یہ سیکھنے ہیں. یہی سلسلہ ایک مرتبہ ایسے ہی واقعہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آپ کے ساتھ اس وقت یہ واقعہ ہوا جب آپ صفین کی جنگ لڑ رہے تھے اور میدان کارزار میں جب جنگ اپنے زوروں پر تھی. ایسے میں امیر المومنین نے حکم دیا کہ جنگ بند کر دی جائے, جنگ کو روک دو اور ان سے کہہ دو کہ ہمیں وقفہ چاہیے, ہمیں ابھی جنگ روکنی ہے. کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس وقت جنگ کیوں روک رہے ہیں؟ جواب دیتے نماز کا وقت ہے. تو نہیں دیکھتے نماز کا وقت ہے, پوچھتے ہیں کہ اچھا نماز کا وقت تو ہے, مگر اس جنگ میں ایسے موقع پہ نماز, امیر المومنین کہتے ہیں اسی نماز کے لیے تو ہم لڑ رہے ہیں. جس نماز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, اگر ہم وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے صفین میں یہ جہاد اور یہ جنگ یہ کس کی ہے؟ جب ابو ثمامہ نے آسمان کی طرف دیکھا, یا ابا عبداللہ اول وقت ظہر. ویسے یہ مراد نہیں کہ امام علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا, یہ اس صحابی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس نے اول وقت کو دیکھ کر امام علیہ السلام سے کہا. امام نے فرمایا بے شک یہ اول وقت ہے نماز ظہر. اے ابو ثمامہ تو نے ایسے وقت میں نماز کو یاد کیا, خدا تجھے نماز گزاروں میں سے کرا دے. اپنی دعا ہے نماز گزاروں میں سے کرا دے. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نماز گزار ہیں, پتہ نہیں کس طرح ہم نماز گزار ہیں, ہماری نمازیں کیسی ہیں. لیکن جب امام حسین علیہ السلام معصوم کسی کو کہے کہ خدا نے مطالب تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں
واقعاً ابو ثمامہ نے اول وقت کا جو ذکر کیا امام علیہ السلام نے اتنی بڑی دعا اس کو دے دی، اور پھر امام علیہ السلام نے جماعت کرائی، جماعت سے نماز پڑھی، نماز پڑھائی امام علیہ السلام نے، اور شاہ نے کیا خوب کہا، حسین دین کو بخشی ہے زندگی تم نے، حسین دین کو بخشی ہے زندگی تم نے، نماز جاتی تھی دنیا سے رو کری تم نے، نماز جاتی تھی دنیا سے رو کری تم نے۔ یہ سب میسیجز ہیں، آپ سوچئے گا، ایک میسیج حجاب کا بھی ہے، معلوم کریں کہ کربلا اور عاشورہ حجاب کے سلسلے میں کیا میسیج دے رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے آج کی مجلس کے بعد انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس کے متعلق مزید وضاحت دیں گے۔ میرے کے درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ جیسے کہ ہماری مجلس انشاءاللہ ابھی ہے، مجلس ابھی شروع ہے، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کا مقصد بھی ظاہر بھائی نے جس طرح اعلانات کیے کہ جو ہمارے جو سینٹرز ہوتے ہیں وہ کسی ظالم یا کسی حاکم کے پیسے سے نہیں چلتے۔ اگر کوئی ظالم یا حاکم آ کر ہم کو کوئی ڈونیشن دے گا تو کل پھر ہمیں اس کو پیروی کرنی پڑے گی۔ ہمارے جو سینٹرز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے لوگ عوام اور ہمارے جو مومنین اور مومنات ہیں ان کے تعاون سے چلتے ہیں، اور یہ مذہب حق تشیع کی ایک کوالٹی ہے جو آپ کو باقی مذاہب میں فرقوں میں نظر نہیں آئے گی کہ ہم کسی کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہماری وابستگی ہے تو وہ امام زمان علیہ السلام محمد آل محمد صلوات، محمد آل محمد۔ وابستہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارا تو امام معصوم موجود ہے، لہذا ہم اپنے سینٹرز وجوہات سے خم سے چلاتے ہیں جو کہ امام علیہ السلام کا حق ہے، لیکن ہم کسی ظالم کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لہذا آج شب عاشور ہے، اور ایک درہم $1 کے عوض میں انشاءاللہ بار الہ پروردگار عالم آپ کو کئی گنا زیادہ عنایت کرے گا۔ لہذا میں مختصر طور سے یہ وقفہ لیتا ہوں تاکہ جو ہے اس کی بارگاہ کے لیے ذخیرہ کے لیے ڈونیشن جمع کیا جا سکے۔ درود بھیجیں محمد علی محمد پہ۔